تو یہ نظام عجیب طریقے سے چلتا ہے الحمدللہ۔ یہ لطیف قلب سے شروع ہوتا ہے، بات کی بنیاد دل کی گہرائیوں میں رکھی جاتی، قلب روشن ہو جائے خود روشن نہیں ہوتا، روشنی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے۔ جو جہاں بھی کلمہ پڑھتا ہے، اگر اللہ نظر دے کسی کو، دل کی آنکھ دے تو وہ دیکھ سکتا ہے، روئے زمین پر جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو نور کی ایک تار حضور کے قلب اطہر سے اس کے دل کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یہ تو عمومی برکات ہے، جو جس سے پھر اللہ کی توفیق ملتی ہے تو اس کا رشتہ پھر اور سا ہو جاتا ہے، وہ تار ہوتی ہے، یہ پھر نہر یا دریا یا ایک موگا یا اس طرح بن جاتا ہے۔ قلب روشن ہوتا ہے تو بات روح تک جاتی ہے، روح سیراب ہوتی ہے تو سری تک، خفی تک، اخفا تک، پھر جا کر نفس کو سیک پہنچتا ہے۔ نفس بھی ذاکر ہو جائے تو پھر بدن کا ذرہ ذرہ سلطان الاذکار نصیب ہو جائے، ایک ایک سیل ذاکر ہو جائے۔ 10 خرب سیل ہوتے ہیں بندے کے وجود میں، تو ایک لمحے میں اس کے وجود سے 10 خرب بار اللہ نکلتی۔ یہ جس کے ساتھ لطائف ہو جائے، سلطان الاذکار نصیب ہو جائے، تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں بھاگتے دوڑتے روپے پیسے کے پیچھے، دولت تو یہاں پڑی ہے۔ یار یہ روٹی تو اللہ نے دینی ہے، رزق اس نے اپنا ذمہ لے لیا۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی ذی روئے زمین پر ہے، اس کی روزی میرے ذمہ، بات ختم ہوگی۔ اور وہی ملنی ہے جو اس نے دینی ہے، کروڑوں جمع کر لو، جمع پڑے رہیں گے، کھاؤ گے وہی جو تمہارے حصے میں اس نے کرنا ہے۔ فقیر سے لے کر بادشاہ تک اپنا حصہ کھا سکتا ہے، باقی جمع پڑا رہے گا، جن کا نصیب ہے وہ کھائیں۔ اس کی ہم زیادہ فکر کرتے ہیں جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا، جو ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہم بھول گئے۔ ہمارے ذمے ہے کہ ہم کم از کم گرتے پڑتے سلطان الاذکار تک تو پہنچے، تو ہر لمحے ہمارے وجود سے 10 خرب بار اللہ کا نام نکلے۔ قرآن کہتا ہے نا ذکر کثیر کرو، تو ذکر کثیر تو پھر تب ہی بن رہا ہے نا جب ایک ایک سیل ذکر کرے۔ اب یہ تو ابتدا ہے، بات چل پڑتی ہے، اس سے مراقبات شروع ہو جاتے ہیں، احادیت، معیت، اقربیت، سب قرآنی آیات ہیں۔ مراقبات کیا ہیں؟ قرآنی آیات کی کیفیات کو دل میں سمونا۔ ہر بات کی ایک کیفیت ہوتی، کوئی بندہ کسی کو گالی دیتے تو ایک جملہ ہی کہتا ہے نا، تو اگلا بھڑک کیوں اٹھتا ہے؟ اس جملے میں جو کیفیت تھی نا وہ بھڑکا دی۔ ایک بندہ کسی کی خوشامد کرتا ہے یا دعا دیتا ہے، اگلا خوش ہو جاتا ہے، کیوں خوش ہوتا ہے؟ جملہ ہی تھا، ایک جملے پر مارنے کو تل گیا، ایک جملے پہ خوش ہو رہا ہے، اس میں اور کیفیت تھی، اس میں اور کیفیت۔ اگر بندوں کے جملوں میں کیفیات ہیں، اللہ کے ارشاد میں کتنی کیفیت ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہاں ہو، کس حال میں ہو، اللہ تمہارے ساتھ۔ اب اس کی کیفیت دل میں آئے تو مراقبہ معیت بن گیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، قرآن نے تو کہہ دیا، اللہ فرماتا ہے میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
کیسے قریب ہے، اس کی کیفیات تو نہ لکھی جاتی ہیں، نہ پڑھی جاتی ہیں، نہ بولی جاتی ہیں، صرف محسوس کی جاتی ہے۔ وہ کیفیت دل میں وارد ہو تو مراقبہ ہو گیا۔ یہ مراقبات فنا بقا تک جاتے ہیں، فنا فی الرسول سیر کعبہ تک جاتے ہیں، اور بے شمار اہل اللہ فنا بقا پر رہ گئے یہ سمجھ کر کہ یہاں سلوک مکمل ہو گیا، حالانکہ یہ محض سلوک کی ابجد ہے، ابتدا ہے، اللہ بے جیم ہے، یہ پری پریپ ہے، کچی پہلی کا قاعدہ ہے۔ اس سے جب کوئی آگے نکلتا ہے تو سالک اور مجذوبی کے مدارج ہیں، بہت بلند و بالا منازل ہیں، نورانی حجابات ہیں، شق ہوتے جاتے ہیں، روح گزرتی جاتی ہے، یکے بعد دیگرے 7 منازل ہیں، بالکل شفاف شیشے کی طرح ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا، اندر سے باہر سب کچھ دکھتا ہے۔ اب اس کی نقل انسانوں نے بھی بنا لی ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا، وہ خیالات دل میں آتے ہیں نا، پھر ایسی چیزیں انسان بناتے ہیں۔ اب انسان بھی عمارتوں میں ایسا شیشہ لگاتے ہیں کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا۔ یہ کیفیت سالک المجذوبی کی عمارتوں میں ہے، 7 منازل ہیں۔ بہت خوش قسمت ہے جسے یہ عظمتیں، یہ بلندیاں نصیب ہوں، اور پھر وہ 7 قبر میں لے جائے، مزہ تو جب بھائی بڑی دولت امریکہ میں کمائی، مزہ تو تب ہے کہ گھر لے آئے، برطانیہ میں کمائی وہاں پڑی ہے، مزہ تو تب ہے کہ اپنے گھر لے آئے، دنیا میں مراقبات تھے، مزہ تو تب ہے قبر میں بھی ساتھ آئے۔ جو ساتھ لے گیا اس نے دنیا میں ان مراقبات کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ انوارات خواہ ایک بندے کو نصیب ہوں، اس کے تو فیل ساری کائنات میں روئے زمین پہ پھیلتے، دلوں کو سیراب کرتے، نیکی پھلتی پھولتی ہے، لیکن یاد رہے بڑھتی برائی بھی ہے، چونکہ یہ بارش ہوتی، جہاں فصلیں شاداب ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں بھی پھیلتی۔ پھر مالی کا کام ہے کہ جو مضر بوٹیاں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے انہیں اکھاڑ کر باہر پھینکے، باغ کو صاف کرے۔ پھر گوڈی کرنی ہے کلمہ گو نے، اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ کائنات سے برائی کو روکنا جہاد ہے، بندے قتل کرنا جہاد نہیں ہے، برائی کو روکنا جہاد ہے۔ بہت بڑا گناہگار بھی گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے مقصد حاصل ہو گیا، اسے قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بندے مارنا جہاد نہیں ہے، بندوں کو برائی سے روکنا جہاد ہے۔ تو پھر یوں کام بڑھ جاتا ہے۔ بے شمار اللہ کے بندے کتب تصوف میں جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں، وہ سالک المجذوبی تک پہنچے۔ اپنے اپنے عہد میں انہوں نے انقلاب پیدا کیے، عالم کفر میں دین کا نور پھیلایا، بے شمار لوگ ان کی وجہ سے گناہ سے تائب ہوئے، بے شمار لوگ کفر سے تائب ہو کر مشرف ہوئے، اسلام ہوئے۔ پھر اس کے بعد کچھ اور اولو العزم آ گئے، اس سے آگے بڑھ گئے، اگلی منازل کو چیرتے ہوئے مسجد نور تک جا پہنچے۔ یہ جو مراقبہ احدیت ہے، دراصل یہ عرش عظیم کا دروازہ ہے، اور زمین سے 50,000 سال کی راہ ہے۔ صوفیاء لکھتے ہیں کہ کوئی شیخ اگر کسی کو
مراقبہ احدیت کرا دے اور پھر اس سے وہ کسی کرامت کا طالب ہو تو جاہل ہے۔ اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ایک آن میں 50,000 سال کا راستہ طے کرا دے۔ مائیت، اقربیت، فنا، بقا، سالک و مجوبی یہ ابتدا میں چلے آتے ہیں مسجد نور تک۔ مسجد نور کو اگر دیکھا جائے تو بڑے بزرگ، عمر رسیدہ، سفید ریش، کمر دوری والے، عمریں لگا کر محنتیں کر کے وہاں پہنچے، وہاں کے انوارات انہوں نے کائنات میں بانٹے، دلوں کو سیراب کیا، پھر جہاد کیا، جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوئیں انہیں اکھیڑا، کفر کے خلاف جہاد کیا، برائی کو مٹایا، نیکی کو پھیلایا۔ اللہ کے مقرب اولو العزم بندے تھے، انقلاب آفرین تھے۔ یہ ہماری مورخ لکھتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں اسلام صوفیاء نے پھیلایا، لیکن یہ تو لکھتے ہیں، لیکن کیسے پھیلایا یہ ان کے بس کی بات نہیں، یہ انہیں نہیں پتا۔ یہاں سے اگلے منازل جو ہیں انہیں کہتے ہیں پہلے عرش کے۔ عرش عظیم کے 9 حصے ہیں جنہیں 9 عرش کہتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، میرے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے میرے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ پہلے عرش کی منازل کا شمار کروں۔ آپ مسجد نور میں کھڑے ہو کر اوپر نگاہ کریں تو حد نگاہ پر ایک ستارہ سا ٹمٹماتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی قلب کی نگاہ کو، ظاہری کو نہیں۔ اتنا فاصلہ ایک منزل میں ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے 1,16,000 تو میں نے گنی تھی جو مجھے یاد ہیں پہلے عرش میں جو منازل تھی، کچھ کم و بیش ہوں تو اب مجھے یاد نہیں۔ یہ تعداد مجھے یاد ہے کہ 1,16,000 تو میں نے گنی تھی، شاید کچھ رہ بھی گئی۔ اتنا فاصلہ ایک منزل میں ہے اور 1.25 منازل کم و بیش عرش، پہلے عرش یا عرش کے پہلے حصے میں ہے، تو یہ 9 عرش ہیں، اور ہر عرش کے منازل بھی بڑھتے جاتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور بڑے بڑے اولو العزم نام ہم نے، کوئی پہلے عرش میں، کوئی دوسرے میں، تیسرے میں، کوئی چھٹے 7ویں میں۔ کیا میں مثلا ایک ہی اس میں گرامی عرض کر دیتا ہوں، غوث بہاءالحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عہد کے غوث بھی تھے اور 7ویں عرش میں ان کا وصال ہوا۔ بہت سے نام نامی ہیں، کون کس کو شمار کرے، یہ چونکہ معروف ہیں تو میں نے عرض کر دیا۔ تو بڑے بڑے عظیم لوگ، پھر ایسے بھی ہیں جو 9 عرش عبور کر گئے۔ کے آمد 9 فلک مہراج او، انبیاء و اولیاء محتاج او۔ وہ ہستی کہ جس کی معراج 9 عرشوں سے بالا تھی، سارے نبی سارے ولی جس کے محتاج ہیں۔ تو یہ 9 عرشوں کی بات متقدمین سے، محققین سے آ رہی ہے، ہم نے نہیں کی۔ اس سے بالا جب آپ نکلتے ہیں تو پھر دوائر شروع ہو جاتے ہیں عالم امر کے۔ حدیث شریف میں ایک اس مفہوم کی حدیث پاک موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عرش عظیم کی وسعت ایسی ہے کہ نیچے کی ساری کائنات ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا عرش کے مقابلے۔ لیکن جب 9 عرش عبور ہو جائیں
اور کوئی عالم امر میں پہلے دائرے کا نام تقرب ہے، دائرہ تقرب میں قدم رکھے تو دائرہ تقرب کے لیے 9 عرش و سمیت نچلی ساری کائنات کی حیثیت وہ ہو جاتی ہے جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا، بے پناہ وسعت ہیں اس کی۔ ہمارے ہاں بھی ایسے اولے العزم لوگ ہیں، یہ دوائر تقریباً کم و بیش 50 ہیں۔ اب ایک کی وسعتیں ایسی ہیں تو 50 کا نام کون لے گا؟ بڑی بڑی اولے العزم ہستیاں الحمدللہ ہماری سرزمین پہ بھی ایسے ہیں جو ان 9 عرشوں کو عبور کر کے اوپر کے دوائر میں دنیا سے رخصت ہوئے، جن میں معروف حضرت داتا صاحب ہیں، دوسرے تیسرے دائرے میں ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، ایک حضرت بھیرا شریف میں دفن ہے، اوپر لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں، غیر معروف ہیں۔ یہ جو گلیاں بنی ہیں یہ نہیں، وہ لوگوں کے مکانوں کے نیچے آئے ہوئے ہیں، غیر معروف۔ بہت سے لوگ ہیں، غالباً 14-15 لوگ تو بر صغیر میں بھی گنے جا سکتے ہیں جو 9 عرشوں سے اوپر عالم امر کے دوائر میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کی ہستی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے انوارات آتے ہیں۔ جتنے اوپر کوئی جاتا ہے وہاں سے جو انوارات پاتا ہے وہ اتنے قوی، اتنے روشن اور انقلاب آفرین ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو انقلاب پورے عالم میں آتا ہے، جہاں نیکی بڑھتی ہے بڑھتی برائی بھی ہے۔ پھر مالی کو یا نیک لوگوں کو جھاڑ جھنکاڑ کی صفائی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، برائی کو مٹانا پڑتا ہے، نیکی کو بڑھانا پڑتا ہے۔ اگر مالی اپنا کام چھوڑ دے پھر برائی چھا جائے، پھر فصلیں پھل نہیں دیتی، فروٹ والے درخت فروٹ نہیں دیتے، پھر جھاڑ جھنکاڑ انہیں گھیر لیتا ہے۔ لہذا ہر بندہ پھر جہاد کرتا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ برائی کو روکنا، نیکی کو بڑھانا۔ میں نے 25 برس گزارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں صرف شاگرد نہیں تھا، میں حضرت کا خادم خاص تھا، سفر و حضر میں ساتھ۔ خاندانی گھریلو معاملات مجھ سے شیئر کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے یار لمبے قد کے بندے بے وقوف ہوتے ہیں، عجیب بات ہے یہ لمبا بھی ہے عقل مند بھی۔ تو مشورے سے مجھے سب مشورہ کرتے تھے میرے ساتھ۔ مجھے حضرت کے خاندانی امور کا پتہ ہے، گھریلو معاملات کا پتہ ہے، ساری زندگی کا لمحہ لمحہ میری نظروں کے سامنے۔ 25 برس ربع صدی سفر و حضر میں آزاد کشمیر تک، شمالی علاقہ جات گلگت وغیرہ تک، بلوچستان، کراچی، پنجاب سارا، چپا چپا حضرت کے ساتھ ہی رہا، چپا چپا پھرے۔ ربع صدی بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حضرت رحمۃ اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ میں سفر و حضر کا بھی ساتھی تھا، خانگی امور کا مشورہ بھی مجھ سے فرماتے تھے، گھریلو معاملات بچوں کے رشتوں تک مجھ سے مشورہ فرماتے تھے، دوستیاں، دشمنیاں، ناراضگی،
پھر میرے سامنے جماعت کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر میں نے جماعت کو بنتے دیکھا۔ یہ سارا نظام اس کا میں عینی شاہد ہوں الحمدللہ۔ 25 برس بڑا عرصہ ہوتا ہے، ربع صدی، ربع صدی وہ گزری، 34 برس ہو گئے حضرت کے وصال کو۔ فروری 1984 میں حضرت کا وصال ہوا، 84 کا سال بھی آ گیا، 34 برس وہ ہو گئے، یہ 59 برس بنتے، 6 دہائیاں۔ میں 6 دہائیوں سے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جاننا ایک بات ہوتی ہے، ماننا ایک اور بات ہوتی ہے۔ اللہ کو سب جانتے ہیں، مانتے تھوڑے لوگ۔ میں حضرت رحمت اللہ کو جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، روز اول سے مانا، الحمدللہ آج تک مانتا ہوں۔ بڑی عجیب بات ہے، جاننا ایک بات ہے، ماننا اس سے اوپر ہے، پہچاننا اور بات ہے۔ لوگ اللہ کریم کو جانتے ہیں، مانتے نہیں، کچھ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن پہچاننے والا کوئی پیدا ہوتا۔ مجھے بڑا زوم تھا، میں اپنے شیخ کو بڑا جانتا ہوں، لیکن 60 سال بعد، 60 سال کا عرصہ لگا مجھے شیخ کو پہچاننے میں۔ اب جا کر میں اپنی حیثیت کے مطابق اب میں شیخ کو تھوڑا سا پہچانتا بھی ہوں، جانتا پہلے دن سے ہوں، مانتا بھی پہلی ملاقات سے ہوں، اور ماننے کا حق ادا کر دیا میں نے دنیا کے ہر کام پر شیخ کی خدمت کو ترجیح دی۔ میں نے سارے دنیا کے کام کیے، تجارت کی، بزنس کی، پہلے دن سے ذمہ داری کاشتکاری شروع کی، آج تک کر رہا ہوں۔ بڑا پیسہ بھی کمایا، اللہ نے مجھے بڑی دولت دی، مزدوری سے لے کر بڑا پیسہ کمایا کاروبار میں، تجارت میں، لیکن مجھے کوئی کام نہ شیخ کے پاس جانے سے روک سکا، نہ شیخ کے پروگرام میں جانے سے روک سکا۔ جہاں حضرت نے جانا ہوتا سارے کام رہ جاتے، میں ہم رکاب ہوتا۔ حضرت گھر پہ جلوہ افروز ہوتے، میں جب فرصت فوراً ملنے جاتا، وہاں رہ کر آتا، اور سارے دنیا کو میرے لوگوں سے اچھے ہوتے رہے۔ اللہ کام کرنے والا ہوتا ہے، یہ بندے کی پرائرٹی یا بندے کی انتخاب ہوتا ہے کہ کس چیز کو مقدم رکھتا ہے۔ تو میں نے ہر چیز پر اپنے شیخ کی صحبت کو، خدمت کو، جانے کو مقدم رکھا، لیکن مجھے پہچاننے میں 60 برس لگ گئے۔ میں نہیں پہچانتا، وہ مجھے اب پتہ، میں سمجھتا تھا میں پہچانتا ہوں، لیکن نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ میرے بھائی، یہ جو 5، 7، 8 دائرے ہیں، ان میں بھی لوگ ملتے ہیں، پھر کچھ حال خارن سے، لیکن جب بات 50-55 کی آتی ہے تو پھر فضا خالی ہو جاتی۔ سب سے آخر میں دار ابدیت ہے۔ میں ان کے نام نہیں گن رہا، اس لیے نہیں گن رہا کہ کوئی بھی نام سن کر کہہ سکتا ہے مجھے بھی حاصل ہے۔ یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے، لیکن وہاں کی کیفیات بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ نام بھی نہیں آتے کسی کو اگر بتائے نہ جائے۔ بہرحال ایک دفعہ
1963 میں ڈلوال پڑھاتا تھا، تو میرے مراقبات فنا بقا تک چلے گئے، وہاں ساتھیوں کو ذکر کراتا تھا۔ تو ساتھ درمیان ہے قادیانیوں کا بڑا مرکز تھا، ایک قادیانی نے بھی دعویٰ کر دیا، یہ بات پھیل گئی کہ ذکر کراتے ہیں اور فنا فی الرسول، اس نے کہا میں بھی فنا فی الرسول ہوں۔ اب بھائی کیا کیسے پتہ چلے کون سچا کون جھوٹا؟ وہ بات میرے تک آنی تھی، اس نے دعویٰ اس لیے کیا تھا، 63 کی بات ہے۔ تو میں نے کہا دوستوں سے کہا کہ یہ لکھو بیٹھ کر، ایک گڑھا کھودتے ہیں جو 8-10 فٹ لمبا، 6 فٹ چوڑا اور 6 فٹ گہرا ہوگا، اس گڑھے کو اوپر تک لکڑیوں سے پر کرتے، پھر اسے آگ دکھاتے، جب وہ ساری جل کر انگار بن جائیں تو جس کو فنا فی الرسول کا دعویٰ ہے وہ اللہ کا نام لے کر اس میں سے گزرے۔ 6 فٹ گہرے انگار ہوں گے، جھوٹا ہوگا تو چلا جائے گا نیچے اور قصہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کی خاک بھی نہیں ملے۔ سچا ہوگا تو پار چلا جائے گا۔ وہ ساتھیوں نے لکھا، میں نے اس پہ دستخط کر دیے کہ میں تیار ہوں، آ جاؤ۔ پھر آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ یوں دعویٰ تو لوگ کر سکتے ہیں نا۔ مجھے افسوس ہے وہ تحریر کہیں لائبریری میں گم ہو گئی، رکھی تو تھی لیکن اب نہیں ملتی۔ مدت کی بات ہے، کب 63 تھا، اب تو 2017 آ گیا، وہ 1963 تھا۔ تو بہرحال میں وہ نام ان کے اور وہ نہیں گن رہا۔ آخری دائرہ ابدیت ہے، اور یہ دائرہ بھی ہے اور یہ منصب بھی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو وہاں تک رسائی ہو لیکن منصب نہ ہو، یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ وہاں تک رسائی بھی دے اور منصب بھی دے۔ اس سے پھر آگے اگر اللہ توفیق دے تو اگلی کائنات اور عجیب تر ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑا وسیع سمندر ہے جسے بحر حیات کہتے ہیں۔ لوگ دنیا میں آب حیات زمین پہ تلاش کرتے ہیں، بحر حیات وہاں ہے۔ اس کا پانی شفاف سفید بھی نہیں ہے، سیاہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا سرمئی رنگ کا اور بڑا گھنا گہرا ہے، جیسے لئی سی ہوتی ہے، پورا سمندر اس طرح۔ وہ بحر حیات ہے۔ جتنی توانائی کسی زیرو کو ملتی ہے، نباتات کو ملتی ہے، جمادات کو ملتی ہے، سورج چاند ستاروں کو ملتی ہے، جتنی طاقت ہاتھی میں ہے اور جس طاقت سے چونٹی سفر کرتی ہے، یہ ساری وہاں سے تقسیم۔ ہر مخلوق کے ساتھ وہاں ایک تار جڑی ہوئی ہے، کس کو کتنی توانائی دینی ہے یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ لیکن اگر چونٹی ایک پاؤں ہلاتی ہے تو وہ ہلانے کی قوت وہاں سے بحر حیات سے آتی ہے۔ لیکن یہ راز تب کھلتا ہے جب کسی کو اللہ وہاں پہنچا دے۔ کہ بحر حیات سے جب روح نکلتی ہے، نیچے سے جا رہی ہوتی ہے، آگے بحر حیات آ گیا، اسے عبور کر کے جب اوپر نکلتی ہے تو اور لطیف تر ہو جاتی ہے۔ اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ پھر دوسری روحیں بھی اسے نہیں دیکھ سکتی۔ جیسے ہم مادی آنکھوں سے روح کو نہیں نہ دیکھ سکتے کیونکہ جسم لطیف ہے، پھر وہ اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ عام روحیں بھی اسے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ کوئی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے پاس لے۔
جب روح کو یہ لطافت نصیب ہوتی ہے تو عالم حقائق شروع ہو جاتا ہے، بات حقیقت پہ آ جاتی ہے، اور حقیقت پھر عادیت سے شروع ہوتی ہے، حقیقت عادیت، سبحان اللہ۔ وہ کہاں سے عادیت، مائیت، اقربیت چلی تھی، کہاں سے سالک المجذوبی، پھر 9 عرشوں کا فاصلہ، بحر حیات سے آگے پھر حقیقت شروع ہو جاتی، حقیقت عادیت، مائیت، اقربیت، فنا، بقا، سالک المجذوبی، پھر پہلا عرش، حقیقت عرش دوم، سوم، چہارم، پنجم، ہفتم، اشتم، نوم، پھر وہی دوائر عالم عمل کے جو پہلے تھے، پھر ان کی حقیقت شروع ہو جاتی، حقیقت دائرے تقرب، توکل، تسلیم، رضا۔ اس سے اوپر ہے حقیقت دائرے خلا۔ عمریں تو لوگوں کو اللہ نے 100 سال بھی دیے اور اس سے زیادہ بھی دیں، عمر کی بات، عرصے کی بات نہیں، اس کے کرم کی بات ہے۔ مقام خلا پہ جا کے برکات شیخ سے تھوڑا سا پردہ ہٹا اور شیخ کی پہچان ہوئی۔ 60 برس لگے، جانتا بھی تھا، مانتا بھی تھا۔ وہ عالم بالا سے جب منازل سے منوارات دائرہ خلا پہ آئے، اس سے آگے حقیقت دائرہ محبت ہے۔ نیچے حقائق کے عرش پہ پڑے، بڑے بڑے پہاڑ ہیں نور کے، سارے رنگ مل کر ایک سنہری رنگ بن گیا ہے۔ وہ پہاڑ ہیں، وہ انوارات جب آتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ حل ہو کر نیچے بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نیچے چلتے آتے ہیں، 50 دائروں سے گزرتے ہیں، پھر نیچے والے عرشوں سے گزرتے ہیں، پھر عالم انسانیت پہ آ کر برستے ہیں اور 2 شعبے ہو جاتے ہیں۔ ایک عمومی بارش کا ہوتا ہے اور اس نے جل تھل کر دیا ہے، اس نے کوئی ٹیلا ٹبا نہیں چھوڑا، کوئی نشیب و فراز نہیں چھوڑا، لیکن مصیبت یہ بن گئی کہ جہاں دلوں کی کھیتیاں ہری ہوتی ہیں وہاں جھاڑ جھنکاڑ بھی ہو گئے۔ دیکھا آپ نے جن لوگوں میں آج آپ ادھر ادھر نظر ادھر آئیں تو جہاں کوئی تھوڑا سا دین تھا وہاں طلب بڑھ گئی ہے، بے شمار کافر بھی مسلمان ہو رہے ہیں، انقلاب آ رہا ہے۔ یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، جدھر جاتے ہیں انقلاب آ رہا ہے، لیکن برائی بھی بڑھ گئی ہے۔ کیا پورے امریکہ میں یہ ٹرمپ ہی رہ گیا تھا صدر بننے کے لیے؟ کیا امریکہ میں کوئی عقل مند بندہ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی دانشور کوئی نہیں؟ کیا ہندوستان میں مودی رہ گیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ کیا برما میں وہی عورت رہ گئی تھی جس نے لاکھوں لوگوں کا خون کر دیا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ جہاں نیکی کو نمو مل رہی ہے وہاں برائی جھاڑ جھنکاڑ بھی بڑھ گیا۔ جہاں بے شمار لوگ کفر سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہاں بے شمار بدبخت برائی میں بھی آگے جا رہے ہیں۔ میاں تھوڑا سا پتہ چلا کہ شیخ ہوتا کیا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا،
اگر یہ عظمت ایک شیخ کی ہے تو صحابہ کی کیا ہو، جنہیں صحبت رسول ملی، اسی لیے تو دنیا مسلمان ہوئی تھی، اسی لیے تو سارا عرب کے چند دیوانوں نے روئے زمین پر اسلام پھیلا دیا۔ اور پھر عظمت رسالت کیا ہو، اگر یہ خدام رسالت کا عالم ہے تو پھر منصب رسالت کیا ہوگا؟ اللہ پہچان دے تو بات بنے۔ میاں جاننا ایک بات ہے، ماننا ایک اور بات ہے، پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مفسرین نیچے لکھتے ہیں اے لِيَعْرِفُونَ، کہ مجھے پہچانے۔ مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ مجھے پہچانے، یہ پہچاننا ہی تو مشکل ہے جو مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے۔ اور وہی شیخ نہیں پہچانا جاتا تو اللہ کو کون پہچانے؟ اپنے عیز کے شیخ کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ کتنے ساتھی گزر گئے دنیا سے، مانتے بھی تھے، اتباع بھی کرتے تھے، مراقبات بھی کیے، عاقبت بھی خیر ہوئی، لیکن پہچان تو نہ، مزہ تو نہ ہے، پہچان تو نہ ہو سکے۔ ہم بھی گزر جاتے تو پہچان تو نہ ہوتی۔ اللہ نے اتنی فرصت دی اور اس نے مہربانی کی، تھوڑا سا پردہ رخ یار سے ہٹا دیا، تھوڑا سا شیخ کی ذات کو منکشف کر دیا، کچھ اپنی حیثیت کے مطابق پتہ چلا کہ شیخ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو۔ لیکن انسان عجیب ہے یار، بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ کی، یہ بڑا سستا بک جاتا ہے۔